پاکستان تحریک انصاف آزاد جموں کشمیر کے انتخابات میں اپنی کامیابی پر خوش ہے، بغلیں بجا رہی ہے، لہٰذا پریس کانفرنسز کا ہونا ہی تھا۔ فواد چودھری ان کے برابر میں علی امین گناپور، جن کی وجہ شہرت اب ماشاءاللہ ان کا حسن بیان ہے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت ساری باتیں کی اس پریس کانفرنس کے اندر، اس میں ایک بات بڑی اہم ہے جس کے اوپر ہم فوکس کرنا چاہیں گے۔ فواد چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ نون لیگ کو ہار نصیب ہوئی اس وجہ سے کہ مریم نواز نے جو تقاریر کی تھیں وہ فوج مخالف بیانیہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور جو ان کو نشستیں پیپلز پارٹی سے بھی جو کم نشستیں ملی ہیں، ایک دو، اس کی بڑی وجہ نواز شریف کا اور مریم نواز کا جو بیانیہ چل رہا تھا، جس میں وہ فوج کو، پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی، اس کے اوپر ان کو ایک تو جواب ملا ہے۔ تو یہ تو فواد چودھری صاحب کا تجزیہ ہو گیا کہ نون لیگ ہاری کیوں۔ اب یہ ایک بڑی خوفناک قسم کی حقیقت ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں، یہ کل سے اس کے اوپر بات بھی بڑی ہو رہی ہے، لیکن وہ کسی اور زاویے سے ہو رہی ہے۔ وہ یہ پی ٹی آئی کو جو ووٹ ملے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، 6 لاکھ کے لگ بھگ ان کو ووٹ ملے ہیں، اور سیٹیں جو ہیں ان کی 2 درجن سے اوپر ہیں۔ نون لیگ تیسرے نمبر پر ہے، باوجود اس کے کہ اس کو دوسرے نمبر کے ووٹ ملے ہیں، یعنی 4,91,000 کچھ ووٹ ان کو ملے ہیں، سیٹیں ان کی 6 ہیں۔ پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پر ہے ووٹوں کے حوالے سے، لیکن سیٹوں کے اعتبار سے وہ نون لیگ سے 5 سیٹیں آگے ہیں، یعنی 11 سیٹیں اس کو ملی ہیں۔ تو ایک تو یہ بڑا حیران کن معاملہ ہے کہ اگر جیتنے والی جماعت جس کی درجنوں سیٹیں ہیں اور تیسرے نمبر پر آنے والی جماعت جس کی صرف 6 سیٹیں ہیں، ان کے ووٹس کا موازنہ کیا جائے تو پرسنٹیج جو ہے وہ بہت کم ہے، لیکن اگر آپ سیٹوں کا موازنہ کریں تو 4 گنے سیٹیں جو ہیں ان کی زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ امپلیکیشن ہے، اور جو تیسرے نمبر پر ہے ووٹ حاصل کرنے کے حوالے سے، وہ سیٹیں جب لیتی ہے تو ووٹوں کے تناسب سے اس کی سیٹیں بہت زیادہ ہیں، یعنی پیپلز پارٹی۔ تو ایک تو یہ اس کی امپلیکیشن ہے۔ یہ کون سا سیاسی اور انتخابی فارمولہ ہے، یہ کون سا چناؤ ہے جس کے اندر ووٹ تو آپ کو دبا کے پڑتے ہیں، صحیح ووٹ پڑتے ہیں، لیکن آپ کی سیٹیں جب آتی ہیں تو وہ تیسرے نمبر والی سیٹیں آتی ہیں۔ تو یہ پاکستان کے اندر ایک سپیریئر میتھس کام کرتا ہے الیکشن کے دنوں میں، جس کے اوپر عام منطق جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتی، یعنی آپ کو زیادہ اگر ووٹ پڑ رہے ہیں تو آپ کی سیٹیں بھی زیادہ ہونی چاہیے، عام منطق تو یہ ہے۔ تو تبھی تو جو جیتنے والی جماعت ہے وہ جیت پاتی ہے، کیونکہ اس کو زیادہ ووٹ پڑے ہیں اور زیادہ سیٹیں ملی ہیں، اور اگر آپ کو کم ووٹ پڑے ہیں تو آپ کی سیٹیں کم ہونی چاہیے، لیکن پیپلز پارٹی پر اور پی ٹی آئی پر یہ منطق جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتی۔ لیکن جو اس سے بھی خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ووٹ ملا لیں تو تقریباً 8 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ووٹ پڑا ہے، جو تقریباً 2 لاکھ کے قریب یا اس سے زیادہ ووٹ زیادہ ہے جو پی ٹی آئی کو پڑا ہے۔ اب فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی ہار کی وجہ ان کا فوج مخالف بیانیہ ہے، اور پیپلز پارٹی کی بھی انہوں نے ایسی کی تیسی کی، اگرچہ ان پر فوج مخالف بیانی کے الزامات نہیں لگائے، لیکن مفروضہ یہ بنا لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو کہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ فوج سے خاص قسم کی محبت رکھتی ہے، تو لہٰذا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں فوج کے خلاف ہوں گے۔ تو یہ جو مخالف جماعتیں ہیں جو فواد چودھری صاحب کے بیانیے کے مطابق ریاست سے محبت نہیں رکھتی، ان کو جو محب وطن جماعت ہے یعنی پی ٹی آئی، اس سے 2 لاکھ کے لگ بھگ زیادہ ووٹ پڑے ہیں۔ یہ کمال بات ہے۔ اس کی امپلیکیشنز کے اوپر آپ غور کیجئے کہ فواد چودھری صاحب کے بیان کو اگر ہم سنجیدگی سے لیں تو انہوں نے ایک معیار سیٹ کر دیا ہے کہ جو فوج مخالف ہے ہار اس کے نصیب میں ہے، لیکن جب لوگوں نے ووٹ ڈالے تو دونوں جماعتوں کو پی ٹی آئی سے 2 لاکھ سے زیادہ ووٹ دیے۔ تو اس سے ہم کیا مراد لیں کہ کون سا بیانیہ لوگوں کی رائے کے حوالے سے زیادہ معتبر ہوا؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ نون لیگ کو دوسرے نمبر پر ووٹ پڑا، اور نون لیگ کا ووٹ جو ہے فوج مخالف بیانیے کے باوجود سیٹوں میں تو ٹرانسلیٹ نہیں ہوا، لیکن ووٹ پر اثر نہیں پڑا ان کا، ووٹ ان کا ابھی بھی دوسرے نمبر کے اوپر ہے۔ تو فواد چودھری صاحب کے بیان کی جو تکلیف دہ امپلیکیشن ہے وہ بھی ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ کہ نون لیگ تمام طرف فوج مخالف بیانیے کے اور 6 سیٹوں والی ہار کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے 4,91,000 کچھ ووٹ لے جاتی ہے۔ تو اس بیانیے کو پھر پاپولیرٹی کیوں مل رہی ہے؟ تیسری بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں
کہ بغلیں بجانے کی ضرورت نہیں ہے، جو میجورٹی ہے آزاد جموں و کشمیر کی، اس نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں کیا ہے۔ اگر آپ اپوزیشن کی جماعتوں کی یعنی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ووٹ کو ہی ملا کے دیکھ لیں تو انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ میجورٹی آزاد جموں و کشمیر والوں نے نہیں دیا ہے۔ تو چونکہ فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کے پاس میجورٹی آ جائے کسی بھی صورت میں اور مخالفین باوجود اس کے کہ آپ سے زیادہ ووٹ لیں ملا کر اور اپنے اپنے ووٹ اگر آپ سے ان کے انفرادی ووٹ کم ہے تو آپ جیت جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اجتماعی طور پر دیکھیں تو اچھی تصویر نہیں بنتی۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ فوج مخالف بیانیے کی جو رٹ ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، نون لیگ وہی جماعت ہے جس کا اصل قائد اس وقت عملی قائد جو ہے وہ شہباز شریف ہے، اور شہباز شریف کے بارے میں ان کی اپنی جماعت کہتی ہے یہ تو بلال بھٹو زرداری سے بھی زیادہ مفاہمت پرست ہیں۔ تو ایک جماعت کو آپ سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے یہ کہہ کے کہ فوج مخالف ہے، لیکن چونکہ کیا گیا تو اس کی امپلیکیشنز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ جو ضمنی انتخابات جیتے ہیں پنجاب کے اندر، ہارٹ لینڈ کے اندر یا کے پی کے اندر، اسی مریم نواز کی قیادت میں اسی جماعت نے، اس سے ہم پھر کیا نتیجہ اخذ کریں گے کہ اس جماعت کی اس قائد کا نام نہاد فوج مخالف بیانیہ جو ہے وہ پنجاب میں بھی مقبول ہے، وہ کے پی میں بھی مقبول ہے، وہ کراچی کے اندر بھی بڑے ووٹ لیتا ہے، وہ آزاد جموں و کشمیر کے اندر بھی بڑے ووٹ لیتا ہے، اور یہ بیان آزاد جموں و کشمیر کے انتخابات کے تناظر میں اور بھی خوفناک ہے۔ یہ جو اتنے ووٹ پڑے ہیں جن کو فواد چودھری فوج مخالف بیانیے کی وجہ سے ہار قرار دیتے ہیں لیکن ووٹ پھر بھی پڑے ہیں، یہ جو ہم نے خام خواہ خود کو فوج سے بڑا نمائندہ بنا دیا ہے وہ فوج کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ ایک ابھی ایس ٹی ایچ میں نے شیخ رشید کا ذکر کیا، وہ کسی اور زاویے سے بات کر رہے ہیں لیکن نتائج اس کے لیے کہ جو نکلتے ہیں وہ فوج کے لیے نکلتے ہیں۔ ان بیانات کے نقصانات بھی جو ہیں یہ بھی فوج کے لیے ہی نکلتے ہیں۔ فوج مخالف بیانیہ کیا بیانیہ ہوتا ہے؟ اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فوج مخالف بیانیے کی وجہ سے یہ نتائج نکلے ہیں تو پھر لوگ ان ووٹوں کی گنتی کرتے ہیں، اور حیران کن حد تک وہ ووٹوں کی گنتی ان ووٹوں کی گنتی سے زیادہ ہوتی ہے جو نام نہاد پیٹریوٹک فورسز اپنے نام پر اور اپنے سلوگنز پر اپنے آپ کو ڈلواتی ہیں۔ تو اپنے بیانات کے امپلیکیشنز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے الیکشن جیت ہی لیا ہے، آپ کیوں فوج کے حوالے دیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن جیت گئے ہیں کیونکہ ہمارا ایجنڈا بہت اچھا تھا، ہم نے ڈیولپمنٹ کے بہت جو ہے پروجیکٹس لانچ کر دیے، علیمین گنڈا پور کی زبان سے دودھ اور شہد کی جو ہے وہ ہر طرف آپ کو نہریں بہتی ہوئی نظر آتی تھیں، وہ بڑے خوش گفتار تھے، لوگ ان کی باتوں سے بڑے متاثر ہوئے اور لوگوں نے ان کی محبت میں ووٹ ڈال دی، اس طرح کی باتیں کر لیں۔ لیکن یہ کہنا کہ جماعتیں فوج مخالف بیانیہ لے کے چل رہی تھیں اور ہار گئیں، اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر ووٹوں کی گنتی ہوگی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جس بیانیے کی آپ بات کر رہے ہیں اجتماعی طور پر اس بیانیے کو آپ کی جماعت سے زیادہ ووٹ پڑیں۔